ایک بادشاہ کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔ اس شہزادی کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف مشہور تھے۔ یہ شہزادی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ دل کی اچھی اور نیک تھی۔ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی شہزادی کو چاہتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار کی طرف نکلی۔ شہزادی وہاں پر خریداری کر رہی تھی کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شخص لوٹ مار کرنے والا بدمعاش اور نشئی انسان تھا۔ اس شخص کی جب شہزادی پر نظر پڑی تو وہ اس شہزادی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ہر حال میں شہزادی کو حاصل کرنا ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ میرے اس حلیے سے تو نہ بادشاہ مجھے قبول کرے گا اور نہ ہی شہزادی، اس لیے مجھے کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ میری شادی شہزادی سے ہو جائے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسایا جائے کہ وہ مجھے خود اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ ایک دن بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مکار شخص بھی جنگل چلا گیا۔ یہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب بادشاہ پہ وار کر کے دل جیتا جائے۔ بادشاہ جنگل میں شکار کر ہی رہا تھا کہ اس شخص نے بادشاہ کے گھوڑے پر دور سے تیر مارا اور گھوڑا گر گیا۔ بادشاہ بھی گر گیا۔ جب بادشاہ گر گیا اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی۔ یہ مکار شخص دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو اٹھایا اور چوٹ صاف کی اور بہت ہی ہمدردانہ انداز سے بادشاہ کے ساتھ پیش آیا۔ بادشاہ اس شخص سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا، ہے نوجوان، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مکار شخص کیونکہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا ہوا تھا، اپنا حلیہ بھی بالکل شہزادوں جیسا بنایا تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ دوسرے ملک کا نام بتا کے کہا کہ میں دوسرے ملک کا شہزادہ ہوں اور یہاں پر شکار کر رہا تھا کہ اچانک آپ پر نظر پڑی اور میں آپ کی مدد کرنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ محل آنے کو کہا۔ وہ شخص بادشاہ کے ساتھ محل آ گیا۔ بادشاہ کو یہی شخص دلی طور پہ بہت پسند تھا۔ بادشاہ کا دل جیتنے کے لیے اس شخص نے بہت ہی نیک اور اچھا بننے کا ڈرامہ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس شخص نے بادشاہ سے اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کی کیونکہ بادشاہ کو بھی یہ دلی طور پہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ بادشاہ نے ملکہ سے مشورہ کیا کہ اس کا رشتہ ہم کر دیں اس شہزادے سے، اپنی بیٹی کا رشتہ ہم اس شہزادے سے کر دیں۔ تو ملکہ نے بھی رضامندی ظاہر کی اور جب بیٹی سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا جیسے آپ کی مرضی، لہٰذا رشتہ طے ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے والدین کو بلاؤ تاکہ وہ بھی شادی میں شرکت کر سکیں۔ اس شخص نے بادشاہ کو کہا، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اپنی تمام سلطنت کا میں اکیلا ہی مالک ہوں۔ یہ شخص اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے اپنے پلان میں کامیاب ہوتا گیا۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ کچھ ہی روز میں شادی ہو گئی اور یہ شہزادی اور یہ شخص دونوں محل میں رہنے لگے۔ کچھ ٹائم کے بعد اس شخص کو نشے کی طلب بھی ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں پہ میرا گزارا نہیں ہے، لہٰذا اس نے بادشاہ کو کہا، مجھے اب اجازت دیں، جا کر اپنی سلطنت کو بھی سنبھالنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ شخص اپنی خوبصورت شہزادی کو لے کر ایک جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی میں اس شہزادی کو لے گیا اور کہا کہ میں کوئی شہزادہ نہیں ہوں، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولا، میں غریب انسان ہوں، بس تم مجھے پسند آ گئی تھی اس لیے میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا تمہیں اب خاموشی سے میرے پاس رہنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ شہزادی خاموش ہو گئی اور قسمت کا لکھا سمجھ کے سب برداشت کرنے لگی اور خاموشی سے وہ شخص کی حرکتیں دیکھنے لگی۔ وہ شخص نشہ کرتا، لوٹ مار کر گھر میں چیزیں لاتا اور شہزادی کو بھی بہت مارتا۔ شہزادی بہت روتی اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے۔ ایک دن اس شخص نے شہزادی کو بہت مارا اور نشہ کیا ہوا تھا، شہزادی کو بہت مارا اور مارنے کے بعد وہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔
تو شہزادی وہاں سے اچانک سے بھاگ نکلی اور اس کو راستے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر بھاگتی گئی اور دعا کرتی گئی، ہے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ کافی دیر کے بعد جب اس شخص کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہے، وہ ظالم شخص اٹھا اور بھاگ نکلا۔ کہاں جا سکتی ہے میری بیوی؟ اس کو تو راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر وہ بھاگتا گیا اور اپنی بیوی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستے میں جا رہی تھی، اس نے آواز دی کہ رک جاؤ، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ شہزادی بہت گڑ گڑائی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد کرو اور اس شخص سے میری جان چھڑا دو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اچانک سے ایک شیر آیا اور اس نے شخص کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ شہزادی کی جان چھوٹ گئی۔ اب وہ وہاں سے شہر کی طرف نکلی اور وہاں پہ پہنچی، ایک دکاندار کے پاس گئی اور اس کو بولا، سارا ماجرا اس کو سنایا اور کہا کہ مجھے راستوں کا پتہ نہیں، آپ پلیز مجھے میرے محل تک چھوڑ دیں۔ اس دکاندار نے شہزادی کی مدد کی اور اس کو اس کے محل تک چھوڑ دیا۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ شہزادی نے رو کر اپنے باپ کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بادشاہ بھی بہت رویا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے سوچا تھا کہ یہ شخص تو بہت اچھا ہے لیکن میں غلط سمجھا، وہ کیا نکلا۔ پھر شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس مکار شخص سے اس کی جان چھوٹی۔